السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس نے اس کی سعی کی ہے، یعنی کوشش کی ہے۔ سورہ النجم کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارا مطالعہ آیت نمبر 39 تک ہوا، لیکن اس کے اندر چونکہ بہت اہم آیات ہیں، کچھ تفسیر رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کریں گے۔ یہ بھی آیت نمبر 38 جس میں فرمایا گیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کی تفسیر بھی ہمارے سامنے آئی۔ اس آیت میں 3 بڑے اصول بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ایک شخص کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی، الا یہ کہ اس فعل کے صدور میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو۔ تیسرا یہ بتایا گیا کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے عمل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا۔ یہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی ہے۔ اس کے بھی 3 اصول بھی ہم نے کل مطالعہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے بہت اہم موضوع ہے، وہ ہے کہ ایک اہل سنت ایک شخص کے لیے دوسرے کی دعا کے نافع ہونے کو تو بالاتفاق مانتے ہیں کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے، البتہ ایصال ثواب اور نیابتاً دوسرے کی طرف سے کسی نیک کام کے فائدہ ہونے میں ان کے درمیان اصولاً نہیں بلکہ صرف تفصیلات میں اختلاف ہے۔ اب وہ انشاءاللہ اس کا تھوڑا ہم مطالعہ کریں گے، بہت اہم ہے اس کی تفسیر۔ ایصال ثواب یہ ہے کہ ایک شخص کوئی نیک عمل کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اس کا اجر اور ثواب کسی دوسرے شخص کو عطا فرما دے۔ کیا ہوگا اس میں؟ ایک شخص کوئی نیک عمل کرے گا اور اللہ سے دعا کرے گا کہ اس کا اجر اور ثواب جو ہے کسی دوسرے شخص کو عطا فرما دیجیے۔ اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اور امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ خالص بدنی عبادات مثلا نماز، روزہ اور تلاوت قرآن وغیرہ کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا، البتہ مالی عبادات مثلا صدقہ یا مالی اور بدنی مرکب عبادات مثلا حج کا ثواب دوسرے کو پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے فائدہ نہ ہو، مگر چونکہ احادیث سے صحیحہ کی روح سے صدقے کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم اسی نوعیت کی عبادات تک ایصال ثواب کی صحت تسلیم کرتے ہیں۔ مفسر مولانا مودودی رحمہ کی یہ تفسیر ہے جس کے نکات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بخلاف اس کے حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ انسان اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو ہبہ کر سکتا ہے، یعنی دوسرے کو دے سکتا ہے، گفٹ دے سکتا ہے،
خواہ وہ نماز ہو یا روزہ یا تلاوت قرآن یا ذکر صدقہ یا حج اور عمرہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی جس طرح مزدوری کر کے مالک سے یہ کہہ سکتا کہ اس کی اجرت میرے بجائے فلاں شخص کو دے دی جائے، اسی طرح وہ کوئی نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر سکتا کہ اس کا اجر میری طرف سے فلاں شخص کو عطا کر دیا جائے۔ اس میں بعض اقسام کی نیکیوں کو مستثنیٰ کرنے اور بعض دوسری اقسام کی نیکیوں تک اسے محدود رکھنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ یہی بات بکثرت حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بخاری، مسلم، مسند احمد میں جو ہے حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اور دوسرے اصحاب سے جو ہے متفقہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے لے کر ایک اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔ پھر اور ایک حدیث میں مسلم، بخاری، مسند احمد، نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے اجر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے اجر ہے، تو یعنی اس کے بعد بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ان کے دادا عاص بن وائل نے زمانے جاہلیت میں 100 اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ 100 اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ ان کے چچا ہشام بن العاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے۔ حضرت عمرو بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے باپ نے توحید کا اقرار کر لیا تھا تو تم ان کی طرف سے روزہ رکھو یا صدقہ کرو، وہ ان کے لیے نافع ہوگا۔ اس کی بھی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ ہاں، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت حسن بصری کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسی مضمون کی متعدد دوسری روایات بھی حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ سے بخاری، مسلم، مسند احمد، نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں جو ہے موجود ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے اور اسے میت کے لیے فائدہ مند بتایا ہے۔ دارقطنی میں ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں تو کرتا ہوں، ان کے مرنے کے بعد کیسے کروں؟ فرمایا، یہ بھی ان کی خدمت ہی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھے۔ ایک دوسری روایت دارقطنی میں حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا قبرستان پر گزر ہوا اور وہ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا اجر مرنے والوں کو بخش دے تو جتنے مردے ہیں اتنا ہی اجر جو ہے عطا کر دیا جائے گا۔ کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ یہ کثیر قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ یہ کثیر روایات جو ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں، اس امر کی تصریح کرتی ہیں کہ ایصال ثواب نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہر طرح کی عبادات اور نیکیوں کے ثواب کا ایصال جو ہے ہو سکتا ہے، اور اس میں کسی خاص نوعیت کے اعمال کی تخصیص نہیں ہے۔ مگر اس سلسلے میں 4 باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔
پہلی بات یہ ہے کہ ایک یہ کہ ایصال اسی عمل کے ثواب کا ہو سکتا جو خالصتاً اللہ کے لیے اور قواعد شریعت کے مطابق کیا گیا ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ غیر اللہ کے لیے یا شریعت کے خلاف جو عمل کیا جائے اس پر خود عمل کرنے والے ہی کو کسی قسم کا ثواب نہیں مل سکتا کجا کہ وہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں صالحین کی حیثیت سے مہمان ہیں ان کو تو ثواب کا ہدیہ یقیناً پہنچے گا، مگر جو وہاں مجرم کی حیثیت سے حوالات میں بند ہیں انہیں کوئی ثواب پہنچنا متوقع نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ بات واضح ہی؟ صالحین کی حیثیت سے مہمان ہیں ان کو ثواب جو ہے ہدیہ وہ پہنچے گا، لیکن جو مجرم ہیں جن کے گناہ زیادہ ہیں تو ان کو ثواب پہنچنا متوقع نہیں ہے۔ اللہ کے مہمانوں کو ہدیہ تو پہنچ سکتا ہے مگر امید نہیں کہ اللہ کے مجرم کو تحفہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے اگر کوئی شخص کسی غلط فہمی کی بنا پر ایصال ثواب کرے گا تو اس کا ثواب ضائع نہ ہوگا بلکہ مجرم کو پہنچنے کے بجائے اصل عامل ہی کی طرف پلٹ آئے گا، اصل عمل کرنے والے ہی کی طرف پلٹ آئے گا، جیسے اسی کی طرف آئے گا۔ جیسے منی آرڈر اگر پہنچنے والے کو نہیں ملا، نہ ملے تو جس نے بھیجا اسی کو واپس مل جاتا، ایسا بھی اس کا معاملہ ہے، ایصال ثواب کا ایسا معاملہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب تو ممکن ہے مگر ایصال عذاب ممکن نہیں ہے، یعنی یہ تو ایصال عذاب ممکن نہیں ہے، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی نیکی کر کے کسی دوسرے کے لیے اجر بخش دے اور وہ اس کو پہنچ جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ کر کے اس کا عذاب کسی کو بخشے اور وہ اسے جو ہے پہنچ جائے، عذاب جو ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نیک عمل کے دو فائدے ہیں، ایک اس کے وہ نتائج جو عمل کرنے والے کی اپنی روح اور اس کے اخلاق پر مترتب ہوتے ہیں اور جن کی بنا پر وہ اللہ کے ہاں جزا کے مستحق ہوتا ہے، دوسری یہ کہ اس کا وہ اجر جو اللہ تعالیٰ بطور انعام اس سے دیتا ہے۔ ایصال ثواب کا تعلق پہلی چیز سے نہیں بلکہ صرف دوسری چیز سے ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ورزش کر کے کشتی کے فن میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے جو طاقت اور مہارت اس میں پیدا ہوتی وہ بہرحال اس کی ذات ہی کے لیے مخصوص ہے، دوسرے کی طرف وہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر وہ کسی دربار کا ملازم ہے اور پہلوان کی حیثیت سے اس کے لیے ایک تنخواہ مقرر ہے تو وہ بھی اسی کو ملے گی، کسی اور کو نہ دے دی جائے گی۔ البتہ جو انعامات اس کی کارکردگی پر خوش ہو کر اس کا سرپرست اسے دے، اس کے حق میں وہ درخواست کر سکتا کہ وہ اس کے استاد یا ماں باپ یا دوسرے محسنوں کو اس کی طرف سے دے دیے جائیں۔ ایسا ہی معاملہ اعمال حسنہ کا ہے کہ ان کے روحانی فوائد قابل انتقال نہیں ہیں اور ان کی جزا بھی کسی کو منتقل نہیں ہو سکتی، مگر ان کے اجر اور ثواب کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا کہ اس کے کسی عزیز قریب یا اس کے کسی محسن کو عطا کر دیا جائے۔ اسی لیے اس کو ایصال جزا نہیں بلکہ ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ ایک شخص کی صحیح کے کسی اور شخص کے لیے نافع ہونے کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی یا تو دوسرے کی خواہش اور ہمہ کی بنا پر اس کے لیے کوئی نیک عمل کرے یا اس کی خواہش اور ہمہ پر کے بغیر اس کی طرف سے کوئی ایسا عمل کرے جو دراصل واجب تو اس کے ذمہ تھا مگر وہ خود اسے ادا نہ کر سکا۔ اس کے بارے میں فقہا حنفیہ کہتے ہیں کہ عبادات کی تین قسمیں ہیں، ایک خالص بدنی عبادت ہے جیسے نماز، دوسری خالص مالی عبادت ہے جیسے زکوٰۃ، اور تیسری مالی اور بدنی
مرکب ہے، ملے ہوئے ہیں، جیسے حج ہے۔ ان میں سے پہلی قسم میں نیابت نہیں چل سکتی، مثلا ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص نیابتاً نماز نہیں پڑھ سکتا، ہاں دوسرے کی طرف وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری قسم میں نیابت ہو سکتی، مثلا بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر دے سکتا، بیوی کے زیورات ہیں اس کی زکوٰۃ شوہر دے سکتا۔ تیسری قسم میں نیابت صرف اس حالت میں ہو سکتی جبکہ اصل شخص جس کی طرف سے کوئی فعل کیا جا رہا ہے اپنا فریضہ خود ادا کرنے سے عارضی طور پر نہیں بلکہ مستقل طور پر عاجز ہو۔ مثلا حج بدل ایسے شخص کی طرف سے ہو سکتا کہ خود حج کے لیے جانے پر قادر نہ ہو اور نہ یہ امید ہو کہ وہ کبھی اس کے قابل ہو سکے گا۔ مالکیہ اور شافعیہ بھی اس کے قائل ہیں، البتہ امام مالک حج بدل کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر باپ نے وصیت کی ہو کہ اس کا بیٹا اس کے بعد اس کی طرف سے حج کرے تو وہ حج بدل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ مگر احادیث اس معاملے میں بالکل صاف ہے کہ باپ کا ایما یا وصیت ہو یا نہ ہو، بیٹا اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے، بیٹا جو ہے حج بدل حج کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ قبیلہ قشام کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے باپ کو فریضہ حج کا حکم ایسی حالت میں پہنچا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحج عنہ، تو اس کی طرف سے تو حج کر لے، ہاں نہیں بیٹی باپ، اس کے باپ کمزور ہو گئے، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بدلے تم کر لو۔ بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، نسائی میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ جو ہے قبیلہ قشام ہی کے ایک مرد کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے بوڑھے باپ کے متعلق یہی سوال کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو اس کا سب سے بڑا لڑکا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا ارأیت لو کان علی ابیک دین فقضیتہ عنہ وکان یجزی ذلک عنہ، تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے باپ پر قرض ہو اور تو اس کو ادا کر دے تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا فحجج عنہ، بس اسی طرح تو اس کی طرف سے حج بھی کر لے۔ دوسرا ریفرنس ملتا ہے، تائید ملتی ہے کہ حج بدل کے تعلق سے اپنے والدین سے کر سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی مگر وہ اس سے پہلے ہی انتقال ہو گئی، اب کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری ماں پر اگر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا نہ کر سکتی تھی؟ اسی طرح تم لوگ اللہ کا حق بھی ادا کرو اور اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورے کیے جائیں۔ یعنی اگر ہمارے ماں باپ نے کوئی عہد کیا ہے حج کا تو اسی صورت میں اولاد پر یہ بات عائد ہوتی کہ وہ اسے پورا کریں۔ بخاری، نسائی، مسند احمد میں دوسری روایت ہے ایک مرد نے آ کر اپنی بہن کے بارے میں وہی سوال کیا جو اوپر مذکور ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی جواب دیا، یعنی کہ بہن کے لیے بھی اگر ایسا ہو تو حج بدل ہو سکتا۔ ان روایات سے مالی اور بدنی مرکب عبادات میں نیابت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ رہیں خالص بدنی عبادات تو بعض احادیث ایسی ہیں جن سے اس نوعیت کی عبادت میں بھی نیابت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ کی روایت کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا میری ماں نے روزے کی نظر مانی تھی اور وہ پوری کیے بغیر مر گئی، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کی طرف سے روزہ رکھ لے۔ بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ابو داؤد میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ کی یہ روایت کہ ایک عورت نے اپنی ماں کے متعلق پوچھا کہ اس کے ذمے ایک مہینے زیادہ دوسری روایت کے مطابق 2 مہینے کے روزے تھے، کیا میں یہ روزے ادا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اس کی اجازت دے دی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولی، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی وہ روزے رکھ لے۔ بخاری، مسلم، احمد کی یعنی اس کا ولی اگر چاہے تو اس کی طرف سے یہ روزے رکھ لے۔ انہی احادیث کی بنا پر اصحاب الحدیث اور امام اوزاعی اور ظاہریہ اس کے قائل ہیں کہ بدنی عبادات میں بھی نیامت جائز ہے، مگر امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام زید بن علی کا فتویٰ یہ ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اور امام احمد، امام لیث اور اسحاق بن راہو یہ کہتے ہیں کہ صرف اس صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے جبکہ مرنے والے نے اس کی نظر مانی ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکا ہو۔ یہ ہے مانعین کا استدلال یہ ہے کہ جن احادیث سے اس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے ان کے راویوں نے خود اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ ابن عباس کا فتویٰ نسائی نے ان الفاظ میں نقل کیا کہ لا یصلی احد عن احد ولا یصم احد عن احد، کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے اور نہ روزے رکھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ کا فتویٰ عبدالرزاق کی روایت کے مطابق یہ ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے اپنے مردوں کی طرف سے روزے نہ رکھو بلکہ کھانا کھلاؤ۔ ان کی طرف سے روزے نہ رکھو بلکہ کھانا کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے بھی حضرت عبدالرزاق نے یہی بات نقل کی ہے کہ میت کی طرف سے روزے نہ رکھا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ ابتدائی بدنی عبادت میں نیابت کی اجازت تھی، مگر آخری حکم یہی قرار پایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ کسی طرح ممکن تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث نقل کی ہیں وہ خود ان کے خلاف فتویٰ دیتے۔ اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، مفسر لکھتے ہیں کہ نیابتاً کسی فریضے کی ادائیگی صرف انہی لوگوں کے حق میں مفید ہو سکتی ہے جو خود ادائے فرض کے خواہش مند ہو اور معذوری کی وجہ سے قاصر رہے ہو، لیکن اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود قصداً حج سے مجتنب رہا اور اس کے دل میں اس فرض کا احساس تک نہ تھا، اس کے لیے خواہ کتنے ہی حج بدل کیے جائیں وہ اس کے حق میں مفید نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر مرنے والا جو ہے اتنا اس کی خواہش نہیں تھی کہ اسے حج کرنا ہے، حج نہیں کیا تھا، لیکن اس کی خواہش بھی نہیں تھی، شوق بھی نہیں تھا کرنا ہے کر کے، تو لیکن اس کے لیے اگر حج بدل کیے جائے تو وہ اس کے لیے جو ہے مفید نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے بھی حج بدل جو ہے اس کے لیے کر لیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص نے کسی کا قرض جان بوجھ کر مار کھایا اور مرتے دم تک اس کا کوئی ارادہ قرض ادا کرنے کا نہ تھا، اس کی طرف سے خواہ بعد میں پائی ادا کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ قرض مارنے والا ہی شمار ہوگا۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ قرض اس کی قرض لیا کسی نے، قرض ادا کرنے سے پہلے اس کی موت ہو گئی، لیکن اس کی نیت بھی نہیں تھی کہ قرض ادا کرے، پیسہ بھی آیا تھا لیکن قرض ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ قرض جو ہے وہ دینا نہیں چاہتا تھا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ تو اس کے مقابلے میں اس کی موت کے بعد جب اس کی اولاد وہ قرض ادا کرنا بھی چاہے تو جو قرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ جو ہے جو نیت سے وہ مرا تو وہی نیت میں اس کا شمار ہوگا۔
یعنی وہ نہیں دینا چاہتا تو نہیں اس میں، اسی لیے نیتوں کو جو ہے بہت سدھارنے کی ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر۔ ایسے نیت جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش ہونے کے لیے، ہمارے اعمال کو قبولیت کے لیے، اور جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نیت سے جو ہے ہماری ہر وقت ہونا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ جانے ہم جانے، دنیا کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ نام، نمود، شہرت، رعایا، دکھاوا اس کے ذات اللہ کے لیے کر دیے خلاص۔ اللہ مناسب ہوگا تو لوگوں کے سامنے اس کو اجاگر کرے گا، پھیلائے گا، اگر نہیں تو وہ اس چیز کو نہیں کرے گا۔ تو ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمارا کام، آپ کا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ دوسرے کے ادا کرنے سے سبکدوش صرف وہی شخص ہو سکتا جو اپنی زندگی میں ادائے قرض کا خواہش مند ہو اور کسی مجبور ہی کی وجہ سے ادا نہ کر سکا ہو۔ یہ ہے ان آیات کی تفسیر ایصال ثواب کے تعلق سے جو بڑی اہم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ